آخری دو لاسٹ کوسچنز جی. ہاں ان دی انٹرسٹ آف ٹائم میں دو یا تین کٹھے کوشچن لے رہا ہوں, آپ آنسر دے کے تاکہ کلوز کر دیں. میں انوائٹ کر رہا ہوں عمر کو بول ٹی وی سے. پہلے عمر جلدی سے آپ سوال کر لیں پلیز. آئی ایم فرام پرو پاکستانی. خان صاحب میرا سوال یہ کہ آپ نے بات کی کہ جو ریزروز تھے وہ جب سے گورنمنٹ چینج ہوئی ہے کافی زیادہ نیچے آ گئے, بٹ ریزروز اور اگر کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی بات کریں تو دونوں چیزیں جنوری میں آبویس تھی کہ یہ ایشوز آگے جا کے آئیں گے. بٹ ارسپیکٹو آف دیٹ اگر ہم بات کریں کہ جو رائٹ کے پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہونی چاہیے کنٹری کو فلرش کرنے کے لیے, بٹ ادر دین ریلائنگ آن جو ہمارے اوورسیز پاکستانیز ہیں, پی ٹی آئی کے پاس کیا ایسا پلان ہے یا کیا اسٹرکچرل چینجز آپ کے میں ایک یا دو جو کہ اگر آپ کی گورنمنٹ آتی ہے آفٹر الیکشنز اف یو ون, جو کہ آپ لوگ کریں گے ادر دین ریلائنگ آن اوورسیز پاکستانیز؟ تھینک یو. دیکھیے چلو پہلے دوسرا بھی سوال پوچھ لیں تاکہ میں اکٹھا ہی جواب دے دوں دونوں کا. خان صاحب بول ٹی وی سے جی خان صاحب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جو کرنٹ گورنمنٹ ہے وہ یہ الزام لگاتی ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت نے اسٹیٹ بینک اٹانومی بل جو ہے وہ منظور کروایا, جس کی وجہ سے آج ڈالر جو ہے وہ فری فلوٹ ہو گیا ہے اور اس پہ کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا. تو کیا آنے والی جو حکومت ہے آپ کی, جس میں آپ اگر حکومت میں آئے, تو کیا وہ ایک اسٹیٹ بینک کی اٹانومی کا بل جو ہے وہ اس کو آپ ریوائز کریں گے؟ اور دوسرا آئی ایم ایف پروگرام میں کیا آپ دوبارہ, اگر یہ پروگرام ختم ہوتا ہے تو آئی ایم ایف پروگرام میں آپ دوبارہ کسی اور پروگرام میں جائیں گے؟ اوکے جی, میں دونوں کا جواب دیتا ہوں. سب سے پہلے تو میں اسٹیٹ بینک کی اٹانومی کی آپ کو بات کر دوں. دیکھیں میں تو بلیو کرتا ہوں کہ جو سارے ادارے ہیں ان کو ان اے سینس اٹانومی ان کی اٹانومی ہونی چاہیے. وہ کیوں؟ کیونکہ دیکھیں دنیا کے اندر جو کامیاب معاشرے ہیں ان کے اندر بیسکلی جو ادارے ہیں وہ اپنے دائرے کے بیچ میں فنکشن کرتے ہیں اور کافی اٹانومی ان کو ہوتی ہے, کیونکہ ہر ایک ادارے کا رول کلیئر ہوتا ہے. تو اسٹیٹ بینک کی کسی حد تک تو اٹانومی ضرور ہونی چاہیے, کیونکہ اس کا جو کام ہے مانیٹری سپلائی کو دیکھنا اور ایکسچینج ریٹ کو دیکھنا, تو وہ ان کے پاس اسپیشلسٹ اگر بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کا کام ہے. لیکن ان کی کنسلٹیشن میرے ساتھ سارا وقت اسٹیٹ بینک گورنر کی کنسلٹیشن رہتی تھی. انٹرسٹ ریٹ کے اوپر بھی کنسلٹ کرتے رہتے تھے, وہ اپنے ویوز دیتے تھے, گورنمنٹ کے اپنے ویوز. تو اٹانومی 100% بھی نہیں ہوتی, کوئی بھی گورنمنٹ کے اندر نہیں ہوتی, لیکن ہونی ضرور چاہیے. اور میں بائی دا وے کسی بھی ادارے کی بات کر رہا ہوں کہ اس کو ایک اپنے دائرے کے اندر جو آئین اس کو دائرہ دیتا ہے اس میں کام کرنا چاہیے. اور ہر ادارے کو, اور ایکچولی ملک کامیابی اس طرح ہوتا ہے. پرابلم کیا ہوتا ہے کہ جب آپ اداروں کو کنٹرول کر لیں اور ان کو آپ فنکشن نہ کرنے دیں اور ان کے اندر ان کا جو لا بنا ہوا ہے ادارے کا اس میں چلے نا. میں ایک سمپل مثال دیتا ہوں, شوکت خانم کی میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں کہ یہ ماشاءاللہ ابھی آپ کو ایک اچھی خبر سنائیں گے کہ اس کی دنیا کے اندر اب رینکنگ آ گئی ہے اور دنیا کے اندر اس کی ایک اس کو کریڈٹ کیا گیا ہے, اس کی پرفارمنس کو باہر سے آ کے ایویلیویٹ کیا گیا ہے اس کو. تو یہ کیوں کامیاب ہے؟ اس کے اندر کسی قسم کی آؤٹ سائڈ انٹرفیئرنس ہم نہیں ہونے دیتے. عمران خان بھی سفارش کر کے وہاں کوئی اس کے جو قانون بنے ہوں اس میں انٹرفیئر نہیں کر سکتا. ٹوٹل میریٹوکریسی ہے اس کے اندر, قانون بنے ہوئے ہیں, وہ کامیاب ہے ادارہ. گورنمنٹ ہاسپٹلس کے کیا پرابلم آتا ہے؟ انٹرفیئرنس ہو جاتی ہے. سو ان اے سینس اسی طرح اسٹیٹ بینک اس کا جو رول ہے اس کو ایک اٹانومی ضرور ہونی چاہیے. اب آ جائیں جی کریں کیا. دیکھیں سب سے پہلے تو جب تک میں ریپیٹ کرتا ہوں ایک ملک سارا, اور میں نے یہ کوشش کر رہا تھا آخری 2 سالوں میں لگا ہوا تھا کر رہے ہیں کہ ایک تو ایکسپورٹرز کا اور گورنمنٹ کا بڑا کلوز کنیکشن چاہیے. اور میں نے شروع کر دیا تھا. انفارچونیٹلی کووڈ سے ہمیں بڑا نقصان ہوا کیونکہ میں اپنے ایکسپورٹرز کو جدھر دنیا میں میرے ٹوز ہوتے تھے میں ایکسپورٹرز کو ساتھ لے کے جاتا تھا, ان کی انٹریکشن ہوتی تھی ادھر جو ان کے ملک میں جن کے ساتھ وہ سرمایہ کاری کر سکتے ہیں تاکہ پروموٹ کرے اپنے ملک کی ایکسپورٹس. یہ کبھی نہیں کی گئی پاکستان میں. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہماری کسی گورنمنٹ نے اس طرف سوچا ہی نہیں کہ ویلتھ کریشن تو ہو ہی نہیں سکتی جب تک آپ ایکسپورٹس نہ بڑھیں. میں بڑی سنتا تھا نعرے کہ جی میں ایشین ٹائیگر بنا دوں گا پاکستان کو. ایشین ٹائیگر سارے ایکسپورٹس کے اوپر زور لگا کے بنے تھے. چائنا کی ساری رائز ایکسپورٹس کے اوپر کانسنٹریٹ کیا تھا, تو اس کے اوپر ہم پورا پلاننگ کر رہے تھے. اسپیشل اکنامک زونز
جدھر صرف ایکسپورٹ کے لیے انڈسٹریز کو ہم نے لے کے آنا تھا، اور یہ ساری پلاننگ کر رہے تھے. تو پہلے تو ان اے میڈیم ٹرم ابھی سے اگر ہم شروع کریں اور پوری پلاننگ کریں کہ ساری ملکی اورینٹیشن ایکسپورٹس کے اوپر لگا دیں، ہم سارا کچھ کہ کیسے ڈالرز لے کے آنے ہیں ملک میں، تاکہ یہ ہمارا یہ جو کرنٹ اکاؤنٹ کا جو ہر تھوڑے سال کے بعد وہ آ جاتا ہے، جو کرائسس آ جاتا ہے، وہ نہ ہے. لیکن وہ اس سے پہلے ایک شارٹ ٹرم ہے. وہ تو جب اگر آج آپ ایکسپورٹس کے اوپر پورا لگے بھی 2 3 4 سال تو لگیں گے. وہ جو امیڈیٹ طریقہ ہے، اور وہ میں نے کیا سوچا تھا میں آپ کو بھی بتا دیتا ہوں. میں نے فیصلہ سوچا تھا کہ جو سب سے بہتر انویسٹمنٹ جو آسانی سے ہم اوورسیز پاکستانی کی لا سکتے ہیں وہ ہے ریل اسٹیٹ میں. لیکن ریل اسٹیٹ تو یہ جو پلاٹس وغیرہ تو کم پیسہ ہے. 2 شہر ہم بنا رہے تھے. ایک تو پاکستان کے اندر جو ہماری فوڈ سیکیورٹی کا بہت بڑا پرابلم آ رہا ہے، ہمارے شہر پھیلتے جا رہے ہیں، اور وہ پھیل ادھر رہے ہیں جدھر ہم نے زراعت کی زمین ہے. اسلام آباد 10 سالوں کے اندر دگنا ہو گیا ہے، اور لاہور جس طرح پھیلتا جا رہا ہے، سارے وہاں بڑا زرخیز زمین ہے، وہ ساری ختم ہوتی جا رہی ہے ہاؤسنگ سوسائٹیز کی. تو میں نے 2 شہروں کا سوچا تھا. کراچی کی ایکسپینشن روکنے کے لیے بنڈل آئلینڈ کے اوپر پورا ایک ماڈرن سٹی، اور اوپر جانے والی اس کے لیے انویسٹمنٹ بھی آ گئے تھے، بڑے بڑے گروپس آ گئے تھے باہر سے جو انویسٹ کرنے کے لیے، اور اس پہ فورن ایکسچینج آنا تھا. تو شارٹ ٹرم کے اندر ہمارا اندازہ تھا 4-5 بلین ڈالر ہمارے ملک میں آ جانا تھا، ایک ادھر سے اور دوسرا راوی سٹی. اب راوی بھی لاہور کو بچانے کے لیے راوی سٹی، کیونکہ لاہور بھی پھیلتا جا رہا ہے، بڑا مشکل ہے، پانی کے ایشوز ہیں، پولوشن ہے، اس کی درخت کاٹ دیے انہوں نے، ایگریکلچر زمین جا رہی ہے، اس کے لیے راوی سٹی تھی. وہ لاہور کے پانی کے پرابلم، بیراجز بن رہے تھے، پانی بھی راوی کو بھی بچانے کے لیے، گراؤنڈ واٹر بھی نیچے جا رہا تھا، پولوشن بچانے، وہاں کوئی 2 کروڑ درخت لگا رہے تھے پورا. اب وہ ابھی بھی کر رہے ہیں، لیکن وہ اس کا مقصد یہ بھی تھا کہ ساتھ فورن ایکسچینج آنا تھا. باہر سے ڈالرز کی انویسٹمنٹ آ رہی تھی، بڑے بڑے کنسورشیمز تیار بیٹھے تھے. بدقسمتی سے وہاں کوئی 11 مہینے کا سٹے آرڈر آ گیا، وہ پیسہ نہ آ سکا. تو شارٹ ٹرم کے اندر ہمیں ایسے پروجیکٹس جو ملک کا بھی فائدہ ہے اور جس میں ہمارے پاس ڈالرز آئیں گے اور یہ اوورسیز پاکستانی بزنسز انویسٹ کرنے کے لیے تیار ہیں، وہ یہ شارٹ ٹرم ہے. اور ایکچولی جب تک ہم اپنی ایکسپورٹس نہیں بڑھاتے، انڈسٹریلائزیشن کی طرف نہیں جاتے، انسینٹیوائز نہیں کرتے، جس طرح چائنا نے اسپیشل ایکسپورٹ زونز، اکنامک زونز بنا کے انڈسٹری لے کے آئے تھے ایکسپورٹ کے لیے، ہمیں جب تک وہ پلاننگ نہیں کریں گے اور کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. تو شارٹ ٹرم میں تو بس صرف یہ ہے کہ ہم اوورسیز کی پاکستانیوں کی انویسٹمنٹ لے کے، لانگ ٹرم ہے پاکستان کے اندر انڈسٹریلائزیشن اور ایکسپورٹس. اچھا خان صاحب، بس ہم اس کو کلوز کریں گے ود 2 کمنٹس، اور ایک آپ کا فائنل کمنٹ چاہیے ہوگا. بلومبرگ کی آج کی سٹوری ہے کہ پاکستان کی کرنسی جو ہے سپٹمبر کے مہینے میں دنیا کی ورسٹ کرنسی تھی. اکانومسٹ جو میگزین ہے اس کا ایک یونیورس ہے، اس میں وہ 70-80 کنٹریز کے بارے میں بتاتا ہے. اس میں پاکستان دنیا کا 3را مہنگا ترین ملک رہا ہے اگست میں، اور آگے یہ لگتا ہے کہ دوسرے نمبر پہ آ جائیں گے. پاکستان میں ہائپر انفلیشن ہے. فچ کا آپ نے خود بتا دیا کہ 0.2% جی ڈی پی گروتھ ہے. اب یہ تمام چیزیں، اور جیسے آپ نے کہا کہ جلسوں میں جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ جو ہے پکے میں، اب وہ انتظار ہے لوگوں کو کہ آپ وہ جو کہہ رہے تھے کہ 2 ہفتے میں بتانے والا ہوں، تو فائنلی آپ وہ میسج دے دیں اگر کچھ ہے، تاکہ ہم اس کو کلوز کر سکیں. وہ کیا میسج ہے اور what is your expectation اور کیا ہونے والا ہے؟ بس دیکھیں، اگر کوئی بھی آج پاکستان کا سوچ رہا ہے نا، کوئی بھی اگر سوچ رہا ہے کہ اس نے پاکستان کو یہ جس دلدل میں ان چوروں نے پھنسایا پاکستان کو، میں ان کو 40 سال سے جانتا ہوں. میں ان کو جب یہ پاور میں آئے، میری دوستیاں تھیں ان دونوں کے ساتھ، دونوں بڑے گھروں کے ساتھ، اور میں نے ان کو اس ملک کو بجائے یہ کہ اللہ نے ان کو کرم کیا ہے، ایک ملک کی قیادت دی ہے، جس طرح ندیدوں کی طرح لالچی لوگوں نے جس طرح انہوں نے اس ملک کا پیسہ بنایا ہے، اور انہوں نے کیونکہ بنایا تو ان کے نیچے بھی سارے بنانا شروع ہو گئے، جو کرپشن عام کی ہے، جو پاکستان پیچھے رہ گیا انڈیا سے، بنگلہ دیش سے، اور ہم پیچھے ہی جاتے گئے. اور پھر پچھلے 10 سالوں میں 8 سے لے کے 18 تک
4 गुना ज़्यादा इन्होंने पाकिस्तान का कर्जा बढ़ाया। ये 2 घर जो हैं, अगर कोई ये उम्मीद रख रहा था, और कोई तो प्रॉब्लम होगा कि हम, वो कहते हैं ना, आइंस्टाइन ने कहा था कि डेफिनेशन पागलपन की क्या दी थी, डेफिनेशन ऑफ मैडनेस, डूइंग द सेम थिंग ओवर एंड ओवर अगेन एंड एक्सपेक्टिंग अ डिफरेंट रिजल्ट। यानी वो लोग जो इस मुल्क का दिवालिया बार बार निकालते रहे हैं, अब कोई सोच रहा था कि अब आके तो मुल्क को ठीक कर देंगे। इन्होंने वही करना था जो हमेशा किया है। और क्या किया है? अपनी ज़ात को इन्होंने फ़ायदा पहुँचाया, अपने पैसे बचाए, अपने चोरी का पैसा अरबों रुपया ये बचा रहे हैं और मुल्क को ये नीचे ले गए हैं, अवाम का माशी कत्ल कर रहे हैं। और ये जितनी देर ठहरेंगे, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जितनी देर ठहरेंगे, IMF और नो IMF, इन्होंने नीचे लेके जाना है मुल्क को। इसलिए एक ही हल है, और कोई भी मुझे बता दे इसके अलावा दूसरा हल, कोई दूसरा हल नहीं है सिवाय फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के। अब हम इनको ये कह रहे हैं कि मुल्क को बचाने के लिए आप इस मुल्क में फौरी तौर पे इलेक्शंस करवाएं। अगर आप ये इलेक्शन नहीं करवाएंगे, ये आपके सामने मुल्क डूब रहा है, आपके सामने ये जो IMF के प्रोग्राम के बावजूद ये जो रुपया गिरता जा रहा है, ये अगर इसी तरह और इसको रोकने के लिए कोई चीज़ ही नहीं है, मार्केट को इनके ऊपर कोई कॉन्फिडेंस ही नहीं है। और जब एक्सपोर्ट्स नीचे जानी शुरू हो गई, यानी डॉलर की इनकम कम होनी शुरू हो गई पाकिस्तान में और रेमिटेंसेस की, तो ये गैप तो बढ़ता जाना है। और जितना गैप बढ़ता जाएगा, ये जो ट्रेड गैप है या करंट अकाउंट डेफिसिट है, तो उतना ही रुपया नीचे गिरता जाएगा। तो ये तो मुल्क को तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं। सो लिहाजा हम इनको टाइम दे रहे हैं, लेकिन ज़्यादा आप टाइम नहीं देंगे। हम इंशाअल्लाह, एक मेरा प्लान है, वो मैं किसी को भी नहीं बता रहा, लेकिन अगर इन्होंने इस वक्त सिर्फ ज़ाती मफादात के लिए जो भी इस मुल्क को कुर्बान कर रहे हैं अपनी ज़ाती मफादात के लिए, अगर ये समझते हैं कि हम चुप करके तमाशा देखते रहेंगे, इनको इस गलत फहमी में नहीं पड़ना चाहिए। और हम इंशाअल्लाह, मैं अपना अलाए अमल दूंगा और जल्दी दूंगा।